علامہ اقبال نے انہیں کے بارے میں کیا، نقشے کے بارے میں، گر ہوتا اقبال فرنگی، اس زمانے میں اقبال اس کو بتاتا کہ مقام کبریا کیا ہے. یہ سپنوزا جو ہے نا یہودی، اسے کچھ خبر ہو گئی تھی. اسے آپ پڑھیں گے تو اس کو درک ہو گئی تھی، درک لگ گئی تھی. بہت چیزیں ایسی زبردست لکھی ہیں کہ آدمی سوچتا ہے اور ایچ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ ارے اگلا جملہ کیا آئے. علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے، ان سے پہلے مسلمانوں میں دیکھیں تو ابن عربی نے بھی لکھا ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ تو خیر بہت ہی زیادہ لکھا ہے، ان کے تو کیا کہنے. باعزید بستامی نے بھی لکھا ہے، باعزید بستامی نے لکھا ہے کہ مجھے معراج ہوئی تھی. یہ بڑی حکمت اور خیر کے لوگ تھے، بڑی حکمت تھی. ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں چلتا گیا یہاں تک کہ اس دنیا میں ایک ایسے دروازے پر پہنچا جو اتنا عظیم و شان دروازہ تھا کہ اس کے دیکھ کر ہیبت طاری ہو گئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے جسم کے کہ یہ کیا دروازہ ہے. اور میں نے اسے کٹکھٹایا تو مجھ سے کہا گیا، پوچھا گیا کون، تب بتایا. تو نے کہا یہ نہیں کھولا جا سکتا. میں نے کہا اب تک جتنے دروازے میں نے کٹکھٹائے ہیں سب کھولے گئے ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اندر کیا، یہ کیوں نہیں کھولا جا سکتا. تو انہوں نے کہا یہ نبوت کا دروازہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند کر دیا گیا ہے، اب یہ کبھی بھی نہیں کھولا جائے. اقبال نے لکھا ہے کہ جب ہم جہنم میں پہنچے تو میں نے جہنم کو دیکھا، اس کے ایک حصے پہ کپکپی تاری تھی، جہنم کانپ رہی تھی، خدا سے پناہ مانگ رہی تھی کہ خدا بندہ یہ دو آدمی تو نے ایسے بھیجے ہیں کہ یہ میرے لیے درد سر ہے، مجھے عذاب ہو رہا ہے. میں جو ساری دنیا کو عذاب دیتی ہوں یہ دو تو مجھے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کو نکال کہیں اور دیں. تو میں نے اپنے مرشد سے پوچھا روم سے، میں نے کہا وہاں یہ کون ہے دو؟ تو انہوں نے کہا جعفر از بنگال، صادق از دکن. میر صادق دکن کا غدار اور میر جعفر بنگال کا غدار. یہ قوم کے غدار جب جہنم میں آتے ہیں تو جہنم بھی ان سے پناہ مانگتی ہے کہ میں تو بری ہوئی ہوں، تم تو جہنمیوں سے بھی بدتر ہو، ہم سے بھی برے ہو، کوئی اور جہان میں خدا تمہیں لے جائے، وہاں سزا دے. قوموں کو دبونے والے ایسے ہوتے ہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کمیل روح بھی تھک جاتی ہے، اور جب روح تھک جائے تو پھر اہل حکمت کی مجلس میں بیٹھو. یہ جو اہل حکمت ہوتے ہیں ان کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور دل کی آنکھیں جب کھلتی ہیں نا تو پھر سب نظر آنے لگتا ہے کہ چیز سامنے کیا ہے. بس آخر پہ ایک بات آپ سے کہیں کہ آپ نے پوری زندگی بسر کرنی ہے. زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل جو ہے نا وہ حکمت سے حل ہوتی ہے. حکمت کے ساتھ کام کرے، حکمت کے ساتھ بات کرے. کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو حل نہ ہو. بہت چھوٹے درجے کی ایک بات آپ سے عرض کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھی اور سمجھائی جا سکے. یہ جو حیدرآباد دکن تھا، حیدرآباد دکن یہ آخری نشانی تھی مغلوں کی تہذیب کی. آپ جانتے ہیں یہ 1.5 لاکھ مربع میل کی سلطنت تھی. حیدرآبادی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. ہم کسی بر صغیر میں پچھلے 150 سال میں اٹھنے والی تحریک کو نہیں جانتے جس کے پسے کو حیدرآباد کی دولت اور حیدرآباد کا ہاتھ نہ. حیدرآباد مسلمانوں کی عادت. نہرو، پٹیل بڑے شاطر آدمی تھے. انہوں نے جو پولیس ایکشن کر کے حیدرآباد کو تباہ کیا تو وہ جانتے تھے کہ اگر یہ اسٹیٹ قائم رہی تو مسلمان کسی وقت بھی اٹھ سکتے ہیں، ان کا خون کسی وقت بھی گرم ہو سکتا ہے. حیدرآباد دکن کا اپنا سکہ چلتا تھا، ان کی اپنی فوج تھی، ان کا اپنا جھنڈا تھا، ان کا اپنا ریلوے اسٹیشن تھا، ان کی امپورٹ ایکسپورٹ اپنی تھی.
دالیں اور مختلف چیزیں جو پیدا ہوتی تھیں حیدرآباد والے خود بھیجا کرتے تھے. دنیا کے ممالک میں سونے اور چاندی کی کانیں تھیں, سب چیزیں تھیں حیدرآباد میں. حیدرآباد کو کس چیز کی محتاجی؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حیدرآباد دکن سے مستفید نہ ہوا. یہ حال تھا اس سلطنت کا کہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے انگلینڈ نے جب قبضہ کر لیا پورے ہندوستان میں تو انہوں نے حیدرآباد کے کچھ حصے مسلمانوں کی سازش کر کے توڑ دیے. سلطنت ظاہر محدود ہو گئی. اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ برطانیہ کے جو نمائندے آتے تھے حیدرآباد والوں سے ملنے کے لیے, میر عثمان علی خان مرحوم سے پہلے کے دور میں بھی, تو اطلاع دی جاتی تھی کہ حکومت برطانیہ کے نمائندے آئے ہیں. تو نظام پوچھتے تھے کس سلسلے میں, تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو دیکھنے آئیں. تو ریزیڈنٹ بلایا جاتا تھا, انگریز بڑے بڑے حکمران بلائے جاتے تھے, اور نظام کے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا. جب سب لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے تو نظام اشارہ کرتے تھے کہ پردہ اٹھا دیں. صرف پردہ اتنا اٹھایا جاتا تھا کہ نظام کے پاؤں نظر آتے تھے, انگریز پاؤں دیکھتے تھے, پردہ گر جاتا تھا, واپس دلی شکر کرتے ہوئے جاتے تھے کہ نظام کے پاؤں دیکھ لیے. اس کی تاریخ کیا بیان کریں, ہفتہ درکار ہے اس کی تاریخ بیان کرنے کو. اتنی زبردست اسٹیٹ تھی حیدرآبادی, اب خود نہیں جانتے کہ کتنی عظمتوں کے مالک تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے گورنر جنرل غلام محمد حیدرآباد اسٹیٹ کے وزیر خزانہ تھے, اور جب پاکستان بنایا تو میر عثمان علی خان صاحب تھے. تو وہ آئے, پاکستان بن گیا, اور دو ہی آدمی ایسے تھے جنہوں نے پاکستان بچایا اور پاکستان کو شروع کیا. جس مملکت میں آپ اتنی آزادی سے پڑھ رہے ہیں اور آپ اتنی آزادی سے گھومتے ہیں اور آپ بلا کھٹکے زندگی بسر کرتے ہیں, اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں, اور روز اگر کوئی ہندوستان گیا ہو تو دیکھ کے 1000 سال کی زندگی سجدے میں گزارے کہ پروردگار کہاں وہ غربت اور کہاں یہ چیزیں تصور نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ دنیا میں غربت اب تک ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھی, اور اس کے بعد دوسرا نمبر انڈیا کا. گورنر جنرل جس زمانے میں مسٹر جناح مرحوم تھے, وزیر خزانہ حیدرآباد کے یہ غلام محمد صاحب یہاں آ کے لگے, اور انہوں نے رپورٹ دی کہ سر ایک پائی نہیں ہے اور پاکستان میں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں. لیاقت علی خان, سردار عبدالرب نشتر, ساری میٹنگ کال کی گئی, کھلبلی مچ گئی کہ پائی نہیں رہی ایک اتنی کہ اسٹیشنری کے لیے جو کاغذ خرید رہے ہیں ان کے لیے پیسے نہیں رہے. تو گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی کیا کریں, وزیر خزانہ تو آپ ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں اور میں نظام حیدرآباد سے بات کرتا ہوں. تار دیا, سڈنی کارڈن تھا, وہ جہاز چلایا کرتا تھا نظام کے, وہ بھی کراچی آیا تھا. نظام کا طیارہ بھی کراچی میں تھا, لوگوں کو چھوڑنے آیا تھا کسی ضرورت سے. کراچی میں اب بھی حیدرآباد میں ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں. سڈنی کارلٹن سے رابطہ کیا وزیر خزانہ نے, غلام محمد نے, اور فوراً پہنچے حیدرآباد. کیونکہ سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. ساری سیاسی تحریک ایک تھی, نہرو, پٹیل, گاندھی, جناح, لیاقت علی خان, عبدالرب نشتر وغیرہ وغیرہ, سب ایک دوسرے کے دوست ہی تھے نا, جانتے تھے. میٹنگ ہوتی تھی, کوئی پابندی نہیں ہوئی, اور فوری طور پہ طیارہ حیدرآباد پہنچا اور نظام کے سامنے جا کے, نظام سے پہلے لائق علی خان وزیر اعظم تھے, وہ بھی دوست تھے, وہ جا کر ملے. اور غلام محمد نے کہا پاکستان ڈوب جائے گا, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں رہے
کہ ہم سرکاری دفاتر میں اسٹیشنری کی چیزیں پینسل کاغذ قلم خرید کے دے سکیں، تو بیٹھے رہے، رات بھر گفتگو جاری رہی، آخر طے ہوا کہ اگر ہمیں 12 کروڑ روپے مل جائیں، 47 کے 12 کروڑ اگر ہمیں مل جائیں تو پاکستان بچ جائے گا۔ اگلے دن گئے، میر عثمان علی خان نے پوچھا کہ اچھا کیسے آئے ہیں، کیا بات ہے، سارا سنا۔ تو میر عثمان علی خان سے کہا گیا کہ حضور والا جناب اگر 12 کروڑ روپے دے دیں تو ملک چل جائے گا ہمارا۔ میر عثمان علی بڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر فرماتے رہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اس کے لیے تو بڑی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور پھر حکم لکھا اور لکھے چیک اور فرمایا کہ 2 کام کر لیجئے، ایک تو 12 کی بجائے 22 کروڑ روپے لے کے جائیے، آپ کو ملک کو زیادہ ضرورت ہے، پیسے اتنے تھوڑے ہیں، 12 کروڑ کام نہیں چلے گا، 22 کروڑ لے کے جائیے۔ اور دوسرا کام کیا کیا انہوں نے کہا ہمارے جتنے بینک ہیں کراچی میں، حیدرآباد کے اپنے بینک ہوا کرتے تھے، جتنے بینک کراچی میں پائے جاتے ہیں اور جتنا سونا ہمارا ہے، حیدرآباد کا اپنا سکہ تھا نا، تو سونے کے قدر میں اس کے برابر میں پیسے وہ ڈھالا کرتے تھے سکے، انہوں نے کہا وہ سارا سونا اسٹیٹ بینک کو دے دیجیے، آپ اپنے ملک کو چلائیے۔ ایک یہ خاندان اور ایک اصفہانی خاندان تھا جنہوں نے کسی زمانے میں ملک کی مدد کی تھی۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک جو ہے یہ حیدرآباد کی دین ہے، یہ حیدرآباد والے اتنے عظیم لوگ تھے۔ کون ہے جو حیدرآباد نہیں گیا؟ سید سلیمان نگلی، شبلی نعمانی کو دوسرے جو سپورٹر تھے وہ بھوپال کی اسٹیٹ تھی، بھوپال جہاں کے آپ کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں، بھوپال نے مدد کی، حیدرآباد نے مدد کی۔ حیدرآباد میں وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی گئے، جتنے ہندوستان میں دینی حلقے تھے حیدرآباد کے پیسے نے کام کیا۔ دیوبند حیدرآباد چلا رہا تھا، ندوہ حیدرآباد پیسے آتے تھے، کتنے مدارس تھے، اور انہوں نے بڑا کام جو کیا، بڑا جو کارنامہ تھا۔ میر عثمان علی خان نے ایک یونیورسٹی بنائی، عثمانیہ یونیورسٹی۔ بس یہ بتانا ہے آپ میں سے کسی کو اللہ توفیق دے کہ کام کرو۔ دنیا کے جتنے بڑے بڑے کام ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے کیے، لوگ چھوٹے ہی ہوتے ہیں، کام بڑا بناتا ہے۔ جب کام کر لیتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ اچھا اتنا بڑا کام، اچھا یہ اس نے کیا۔ میر عثمان علی خان حیدرآباد کے حالات بگڑ گئے، اور کہاں وہ دور کہ وہ انگریز سے پاؤں دیکھتے تھے اور شکر کرتے تھے، اور پھر 10-15 سال میں اتنا سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہوا حیدرآباد میں بھی کہ ریزیڈنٹ آ گیا، ملکہ نے بھیج دیا، حیدرآباد کے سارے کام ریزیڈنٹ کی اجازت سے ہوتے تھے۔ میر عثمان علی خان مرحوم کا جب دور آیا تو انہوں نے کہا عثمانیہ یونیورسٹی بناؤ، زمین بہت، پیسے بہت، انہوں نے کہا ایسی یونیورسٹی ہم بنائیں گے کہ عالم اسلام میں علم کی دنیا پھر اٹھ کھڑی ہو۔ اور کیا کہنے حیدرآبادیوں نے، آپ اندازہ لگائیں کس کس کو وہاں بلایا۔ وہاں مودودی صاحب کے بڑے بھائی ابوالخیر مودودی وہاں گئے، ظفر علی خان وہاں گئے، مولانا عبدالباری ندوی ہندوستان کے فلسفی مانے ہوئے وہاں گئے، سید سلیمان نگلی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں وہاں تشریف لے گئے۔ کتنے نام ہیں، یہ سب لوگ وہاں گئے، بابا اردو مولانا عبدالحق وہاں گئے، سب کو انہوں نے بلایا، اور عثمانیہ یونیورسٹی میں انہوں نے کام شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی یونیورسٹی ایسی بنائیں گے کہ دنیا بھر کے سارے شعبے ان میں قائم کرو، ہم اردو میں تعلیم دیں گے، ہمارے بچے اردو میں پڑھیں گے۔ کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جائیں۔ اور حیدرآباد کے جو چلانے والے تھے انہوں نے دنیا بھر میں اپنے نمائندے مقرر کیے، چائنا میں لوگ بھیجے، انگلینڈ میں بھیجے، امریکہ میں بھیجے۔ انہوں نے کہا لیٹسٹ جو بھی ایڈیشن چھپتا ہے فوراً وہ کتاب ہندوستان روانہ کی جائے۔ یہاں دارالترجمہ قائم تھا، دارالترجمہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ترجمہ کرنے والے، ان میں مودودی صاحب نے فلسفے کی ایک کتاب ہے
فلسفے کی کتاب ہے، بہت مشہور ہے، بہت مشکل ہے، اسفار اربع شیرازی کا، اسفار اربع کا ترجمہ انہوں نے وہاں کیا، ان کے دوسرے بھائی تھے ابو الخیر مودودی، انہوں نے ترجمہ کیا۔ افسوس کہ ابو الخیر مودودی بیچارے مرحوم آخر پہ دماغی توازن ان کا ایسا ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے ہی سارے تراجم اٹھا کر کنویں میں پھینک دیے تھے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ، اور اردو میں دھڑا دھڑ کتابیں ہو رہی، حتیٰ کہ میڈیکل کالج قائم ہوا اور ساری تعلیم اردو، میڈیکل بھی اردو میں پڑھاتے تھے، انجینئرنگ بھی اردو میں پڑھاتے تھے۔ کام زور و شور سے شروع تھا اور آخر پہ مسئلہ یہ اٹک گیا کہ ریزیڈنٹ جو ہیں وہ یونیورسٹی کی منظوری نہیں دے رہے۔ دلی جب خبر پہنچی کہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کی یہ ایک نیا چیلنج اس کو بیٹ کر دیں گے اور مسلمان بچے اردو میں سارے علوم پڑھ لیں گے، اور اگر یہ اٹھ کھڑے ہوئے ان علوم کی بنیاد پر، تو پھر ہماری تحقیقات کا کیا بنے گا، اور یورپ کو منڈیاں ملنی بند ہو جائیں گی۔ ریزیڈنٹ نے فائل اٹھائی، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر یونیورسٹی نہیں قائم ہو سکتی تھی، اور لے جا کر جہاں وہ سوتا تھا اپنے کمرے میں لے جا کر ٹیبل پہ رکھ دی، تاکہ نیچے عملے تک کو خبر نہ، اور فائل پڑی رہے، نہ دستخط کرے، نہ یونیورسٹی کی منظوری۔ ہندوستان بھر میں وہاں شبلی زندہ تھے، یہ امین آصم اصلاحی صاحب کے جو استاد تھے وہاں پرائی زندہ تھے۔ آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتا چلے کہ یہ لوگ، ہم لوگ یتیم نہیں تھے، ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا تھا۔ ایسے ہی بن گئی پوری امت اور قوم۔ تائی جہاں آ کر بڑھ گئی وہ یہ کہ اب ریزیڈنٹ سے سائن کون کرائے۔ تو مولانا عبدالحق جو بابا اردو تھے اور سر سید کی آنکھیں دیکھے ہوئے تھے، سر سید کے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا، وہ خود کہتے تھے کہ سر سید کے پوتے مسعود یار جنگ، مسعود جنگ جو تھے سرراس مسعود، علامہ اقبال کے دوست، نواب بھوپال، جن کو صرف ایک مرتبہ پاکستان سے آج تک ایک ہی مرتبہ پیشکش ہوئی، اور پیشکش بھی کس تقریب سے، جنہوں نے خط لکھا کہ سر بھوپال سے آپ آ جائیں، پاکستان کا گورنر جنرل اپنے بعد آپ کو بنانا چاہتا ہوں۔ چھوٹے لوگ تھے، راس مسعود تک بات پہنچی، اور بہت لوگوں نے خط لکھے کہ سر مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ منظوری نہیں دے رہے، اور وہ کہتے ہیں اردو کی کوئی یونیورسٹی میں قائم نہیں ہونے دوں گا، انگلش کو۔ تو راس مسعود نے صرف اتنا پیغام بھجوایا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کچھ دن صبر کیجیے۔ وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، اور آکسفورڈ میں ملکہ وکٹوریا کا بیٹا جو ریزیڈنٹ آ کے لگا تھا حیدرآباد دکن کا، ان کا دوست تھا، بچپن میں اکٹھے پڑھتے رہے، تو اسے فون کیا اور کہا کہ بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ بھی بڑے خوش ہوئے، ان کا فلاں دن ناشتے پہ آ جائیے چھٹی کے دن، ناشتے پہ چلے گئے۔ یہ ہے حکمت۔ آخری بات آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ زندگی میں کبھی کام کرنے کا موقع ہو، ہر جگہ لڑا نہیں کرتے، ٹکرا نہیں جایا کرتے، بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ راس مسعود کھانے میں ناشتے پہ گئے، باتیں ہوتی رہیں، آکسفورڈ کے واقعات، ادھر ادھر کے، بچپن کے، اسٹوڈنٹ لائف کے، اور ہوتے ہوتے راس مسعود نے ان کے بچے جو بیٹھے ہوئے تھے ناشتے پہ، انگریز تھے، گورے تھے، ان سے بچوں سے فرانسیسی میں بات کرنا شروع کر دی۔ راس مسعود انگلش بھی جانتے تھے، فرینچ بھی جانتے تھے، پرشین بھی جانتے تھے، عربک میں بھی شدھ مفتی، اردو بھی جانتے تھے، 5 زبانیں بندہ بیک وقت جانتا تھا۔ جب فرانسیسی میں بات کرنا شروع کی تو وکٹوریا کے جو پوتوں کو اور پوتیوں کو بھی فرانسیسی تھوڑی ہی آتی تھی، تو باپ بولا اور اس نے کہا کہ راس مسعود بات یہ ہے کہ میرے بچے بھی صرف انگلش پڑھ رہے ہیں، یہ جب بڑے ہو جائیں گے نا، اور تم نے جیسے پڑھا ہے میں بھی انہیں ایسے ہی پڑھاؤں گا، یہ فرینچ سیکھ لیں گے، پھر ان سے بات کرنا۔ تو راس مسعود نے کہا کہ اچھا آپ انہیں انگلش پڑھا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، بچوں کو ہمیشہ اس زبان میں تعلیم دینی چاہیے جو ان کے گھر میں بولی جاتی ہے، اس طرح بچے، ان کی بنیاد بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، بچے آسانی سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کا ہاں ٹھیک کہتے ہو، اگر غیر ملکی زبان میں پڑھایا جائے نا
تو پھر بچوں کو پہلے غیر ملکی زبان سیکھنی پڑتی ہے، پھر وہ سبجیکٹ پڑھنا پڑتا ہے، تو ڈبل اس پہ ہو جاتا ہے بوجھ. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نے میرے بچوں کو کیوں روک دیا ہے کہ اپنی مادری زبان میں نہ پڑھیں، اردو میں نہ پڑھیں؟ بس تیر نشانے پہ لگ گیا اور وہ اٹھے اور جا کر سائن کیا اور اندر سے فائل لے آئے اور کہنے لگے میں سمجھ گیا مسعود تم کیا کہتے ہو، بچوں کو اردو میں پڑھا. عثمانیہ یونیورسٹی قائم ہو گئی. یہ ہے حکمت. لیکن یہ وہی شخص استعمال کر سکتا ہے جو پہلے خود بھی 5 زبانیں پڑھا ہوا ہو. جن لوگوں کے پاس دلیل کی زبان نہیں نہ ہوتی پھر وہ ہارنے لگتے ہیں تو طاقت کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور طاقت کی زبان سے دلیل کی زبان ہمیشہ کامیاب رہی ہے. فتح دلیل کی ہوئی ہے، ہمیشہ دنیا پہ اسی کا غلبہ ہو. اچھا Okay, this is a question answer session, and before starting question answer session, one thing to inform you, جو پہلے بھی 2 سیشن میں آپ کو انفارم کی گئی تھی. میں آپ کو اپنا نام، موبائل نمبر اور آئی ڈی ڈسپلے کر رہا ہوں. آپ کو یہ لیکچر سیریز جو جن کو چاہیے جو پاس رمضان اسلام نیٹ فور ٹائم سیریز کے لیکچر تھے یا اس کے علاوہ سبھی کوئی بھی لیکچر چاہیے ہو، ہم اسے سمجھ دیں اور آئی ڈی کنٹیکٹ کرنے میں ڈسپلے کرتا ہوں. السلام علیکم. کوشچن ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنی خود مختار زندگی گزارنی چاہیے، تو ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے سبمیشن ٹو گاڈ. ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ پھر مطلب کہاں پر ہم سبمٹ کرتے ہیں اور کہاں پر خود مختار زندگی ہے؟ ایک دونوں کے درمیان بیلنس کیا ہے؟ سوچ میں گہرائی پیدا کیجیے. پڑھیے، جب آپ پڑھیں گے، جب سوچ میں گہرائی پیدا ہوگی تو زندگی میں ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب دونوں چیزیں ایک ہی ہو جاتی. اجازت یہ فون نمبر دیا آئی ڈی آپ کو اس کے بارے. شکریہ، بہت شکریہ بھائی. آپ سب حضرات کا اللہ جزائے خیر دے، اور خاص طور پہ جن حضرات نے یہ موقع فراہم کیا، اجازت دی، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ آپ سے بظاہر کچھ مفید باتیں حقیقت اللہ all of you for being with us.